سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے۔ دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل ایم یو ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا عنوان اور جس کا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے اور باہر کس وقت نکلے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، شاندار بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبدوا اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، او لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں،
راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہ حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، علم نہ لو
علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے او پتل پلیت سونا نہیں بندا پتل پلیت سونا نہیں بندا توڑ جڑیے لال نگینے اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی توڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے جنوں کا نظام فرشتوں کا نظام بندوں کا نظام جانوروں کا نظام دریاؤں سمندروں کا نظام چاند سورج ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام زمینوں کا نظام یہ اکیلا کیسے چلائے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون میری تو وہ ذات ہے میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے مجھے کوئی لیبر درکار ہے مجھے انجینئر نہیں چاہیے مجھے مستری نہیں چاہیے مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے کوئی میرا مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں کوئی میرا ساتھی نہیں اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن عدل کریتا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے ہو فضل کریتا بخشی جاون اور میں جے مکالے ہوں بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے ولی ہے فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں مار کھاتے ہیں گھر لہوحان آتے ہیں زخمی آتے ہیں اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی سمجھایا مدت گزر گئی لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم او لوگوں میں اللہ کا نبی میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا مسخرے لوگ تھے بگڑی ہوئی برادری تھی بگڑے ہوئے لوگ تھے بدماش قسم کے جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کی ناراضگی آ جائے گی باز آ جاؤ تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے اکٹھے ہو کے آئے برادری کے لیڈر آئے برادری کے سردار آئے علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا وہ کب آئے گا اندازہ لگا بجائے ڈرنے کے بجائے خوف کھانے کے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ کے سامنے رونے کے بجائے عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب کرتے کرتے ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے وہ کب آئے گا سارے عقل مند بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا
تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا، جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پیسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں،
درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا. ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے, خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا. جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا, حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز, ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز. او بادشاہ کے بیٹے, میں عام عورت نہیں, میں کوئی عام لڑکی نہیں, میں عام خواتینوں میں سے نہیں, میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں, میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا. اللہ اکبر. شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا. جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا, دماغ خراب ہو جاتا, سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا. جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی. جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا, بیوی بھی چلی گئی, بچے بھی چلے گئے, اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی, خاندان سارا گیا, میں اکیلا رہ گیا. میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی, اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب, پھر گئی تیری جب نظر کرم, او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم. جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی, میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا, میرا کام تجھ سے ہٹ گیا, پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا. اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں, رو رہے ہیں. بڑا دریا آیا, کشتی تیار تھی. یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے, جہاز میں سوار ہو گئے. درمیان میں پہنچا جہاز, کشتی اچکولے کھانے لگا, ڈگمگانے لگا, ڈوبنے کے قریب ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں, ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے, سب کو غرق نہ کرو. کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو, وہ سامنے آ جائے. کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے, کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے, کوئی تو ہے نا. میرا تجربہ ہے, مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے, جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے. اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے, جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے, جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے, معاملہ بگاڑ کے آئے, کشتی اچکولے کھاتی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں, قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری. جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے, روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا, مجھے دریا میں پھینک دو, مجھے سمندر میں پھینک دو, میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو. کپتان کہنے لگا, لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا, ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ, یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں, آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے. نبی کی صورت وکھری, نبی کی سیرت وکھری, نبی کی آنکھ وکھری, نبی کا ناک نرالا, نبی کے لب نرالے, نبی کے ہاتھ نرالے. یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو, لوگ بچ جائیں گے. قرآن اندازی کی گئی, سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے. نام نکلا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے, مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں. ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت, باڈی نرالی, شکل و صورت نرالی, سارا نظام نرالا, نہیں جی 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا, 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں.
اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا اکبر۔ کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو، یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں، تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، انی کنت من الظالمین،
مولا میں اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں مولا مجھے معافی کر دے. اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے. اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما. اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا. اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر. مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی. اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا. کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی. قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو. اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سیکنڈ کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی. کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے. کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا. سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ. مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا. ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے ہیں، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ. سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرضہ اگر نہ نکال دے تو. کدو کی بیل نے گود میں لے لیا. یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے.
सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बाहर निकलने का हुक्म दिया कि चलो उन्हीं कदमों पर, उन्हीं निशानात पर। फनबज़नाहु बिल-अराई वहुवा सकीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। उधर अगर आपके याद है, जब 40वां दिन हुआ ना, यूनुस अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आग के बादल बनकर यूं सामने आ गए, भाग के बादल बनकर, आग के बादल बनकर सामने आ गए। यूं बिल्कुल करीब आग बरसी बरसी बरसी, अंगारों की बारिश होने वाली है। और जिनके दिन सीधे होते हैं ना, सबब बन जाता है। सारी कौम डर गई, सारे सजदे में पड़ गए, सारों ने तौबा की। या इलाहुल आलमीन, जहां भी तेरा पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हो, हम उन पर ईमान ले आए, हमने उनकी बात को मान लिया, हमने उनको तस्लीम कर लिया। वो ईमानदार बन गए। अब यूनुस अलैहिस्सलाम चलते चलते एक जंगल में लोगों का डेरा देखा। पूछा भी आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा जी इस दरिया में हमने मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था, जाल में थोड़ी सी हरकत हुई, हम खुश हुए कि मछली फंस गई, हमने जाल बाहर निकाला, एक बड़ा खूबसूरत बच्चा नीचे से आया पानी में से, बड़ा हसीन बच्चा, हमने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं। उन्होंने कहा वो बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा लाना भाई उस बच्चे को जो ऊपर खेल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जब बच्चे को सामने लाए, यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बच्चा दौड़ा, अब्बा अब्बा करके यूनुस अलैहिस्सलाम ने उठाकर सीने से लगा लिया। वो डेरे वाले लोग कहने लगे सारी कौम मान गई नबी को, और वो नबी आज तक नहीं मिला, और हमें बादशाह ने हुक्म दे रखा है कि जहां जहां बच्चे मिले हैं वहीं बैठकर इंतजार करो, शायद वो नबी वापस आ जाए। अब ये बच्चा तो मिल गया पानी वाला, एक दरिया का रास्ता अबूर करके परे पहुंचे तो वहां भी एक डेरा छावनी लगी हुई है। तुम क्यों बैठे हो? कि जी एक बच्चे को भेड़िया लिए जा रहा था, हमने देख लिया, हमने भेड़िए से छुड़ा लिया, अब इस बच्चे को लिए यहाँ बैठे हैं, मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया, कब उसका वाली वारस आए, कब उसके हवाले करें। उन्होंने कहा बच्चा दिखाओ। बच्चा सामने आया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी पहचान लिया, बच्चे ने अब्बा को पहचान लिया, बड़े खुश हुए, दोनों बच्चे मिल गए। चलते चलते उस दरख्त के नीचे पहुंचे जहां से बीवी को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को शहजादे ने उठाया था। वहां छावनी लगी पड़ी है और इंतजार हो रहा है, ये किसी ऐसे अल्लाह वाले की बीवी है, किसी पैगंबर की बीवी है, किसी नबी की बीवी है। मैं गलती से उठाकर ले गया, लेकिन इसकी तरफ तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इंतजार करो कब वो इज्जत वाला आए और कब उसकी इज्जत वापिस हो। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बीवी भी लौटा दी, बच्चे भी मिल गए, बीवी भी लौटा दी। कौम का हाल पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो सारे मान गए, अल्लाह की ज़ात को सारे तस्लीम कर गए। उन्होंने कहा तुम तो बड़े अकड़े हुए थे, तुम तो मुझे रोज मारा करते थे, तुम कैसे मान ले? उन्होंने कहा सामने जो बादल आज़ाब के आ गए, फिर कैसे ना मानते, फिर मान गए ना हम। अब यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर के दिल में एक बात आई, या अल्लाह अजाब भी भेजा, दिखाया भी, और मुझे इतनी परेशानी आई, अगर उसी दिन भेज देता मेरे कहते ही तो काम बन ना जाता सारा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह को मखलूक से बड़ा प्यार है, अपनी मखलूक से बड़ी प्यारी है, उसकी मखलूक से बड़ा प्यार है, बड़ा ही प्यार है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कुम्हार के पास जाओ और जाकर जितने उसने बर्तन बना रखे हैं उसको जाकर कहो एक डंडा मार के सबको तोड़ दे। यूनुस अलैहिस्सलाम कुम्हार के पास पहुंचे, ओ बर्तन सूखे गिल्ले रखे हैं बने हुए आवे में रखने के लिए। उन्होंने कहा कुम्हार साहब के जी एक काम तो कर। उन्होंने कहा क्या? सोटा लेकर सारे बर्तनों को गरम गरम करके तोड़ दे। वो कहने लगा सूरत तो तेरी अच्छी मालूम होती है, तू बातें कैसी कर रहा है, शक्ल तेरी कितनी निराली, बॉडी तेरी कितनी निराली, ये बात क्या की तूने? तुझे पता है मेरी ये 6 महीने की 4 महीने की कमाई है,
میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ، تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے۔ آواز آئی میرے یونس، ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا، نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا، کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا، میرے عذاب سے ڈر جائے گا، کب میرے قرآن کو مان لے گا، کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا۔ میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کے اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث میں آتا قلوب المؤمنین عرش
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو، اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا، وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے، ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے،
ایمان ایسی چیز ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، فرمایا یہ پڑا ہے تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا؟ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔
فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو, یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو, کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو, مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو. رشوت لیتے وقت ڈرو, حرام کھاتے وقت ڈرو, چوری کرتے وقت ڈرو, کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو, تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو, مزدوری کرتے ہوئے ڈرو, اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. بے شک بے شک. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے, تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی, کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے, ہم سرگوشی کیا کریں, ام بعید یا ہم سے دور ہے, فننادی ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں, ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر, میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں بہت نزدیک ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا. پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں. بچپن سارا گیا, جوانی ساری گزر گئی, بوڑھا ہو گیا, سفید بال آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں. عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ, وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے, او کمینے اب تو بعد آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے, قبر کا اندھیرا تیرے سامنے, موت کا جھٹکا تیرے سامنے. تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی. مگر یہ باز نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, الحمدللہ سارے ایمان والے ہو, کلمے والے ہو, نبی کے امتی ہو, تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے, 50,000 سال گزر گئے, مرے ہم پیاس سے تباہ ہو گئے, نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے, اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں, پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا, کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں, تیری صورت میرے والی نہیں, میرے صحابہ والی نہیں, میرے اہل بیت والی نہیں, میرے ولیوں والی نہیں, میرے مسلمانوں والی نہیں, اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے, تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو, محبت کرو, جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا
کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں. اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں. استغفراللہ استغفراللہ. اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین. جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو. نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. یہ ہے وہ عشق کا مقام. اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے.
किस लिए बैठे थे कि यहाँ हुजूर ने पेशाब फरमाया था। अब भला ये भी कोई बात है कि हुजूर ने यहाँ पेशाब, सहाबा कहते हैं कि हम तो हर उस अदा को अपनाएंगे जो हमने अपने आका की देखी। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम करो कि थूकने में क्या सुन्नत है। अब ये तो कोई इबादत नहीं, थूकना तो कोई इबादत नहीं, मगर सहाबा कहते हैं कि जिसने सुन्नत के मुताबिक थूकना हो वो बाईं तरफ थूके, खब्बी तरफ थूके, आगे ना थूके, इधर रब्बुल आलमीन के साथ उसके साथ साथ चलती है, दाईं तरफ ना थूके, इधर नेकी लिखने वाला फरिश्ता है, उसका इकराम है। सहाबा ने थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया, मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाज मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब यह भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दायां पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बायां पांव पहले निकालो, ये कोई इबादत थोड़ी है। मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने, हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ा कर, यानी खुशामदाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीद के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो, कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए मां का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं।
अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए। और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो, मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं। एक दिन जुबान ना फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमत तो बन गए मगर वो ईमान से ना फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिल कर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चाचा कहने लगा, ये गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसकी बात से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना। थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापिस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं, मुझे वो मारेंगे। मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं आप मुझे फिरीनी के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चाचा के साथ चल दिए। मक्के की तरफ जा रहा है, चाचा घसीट के ले जा रहा है। मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रो के कहने लगा, मेरे आका, इस बात का गम नहीं कि वो मुझे मारेंगे, इस बात का गम नहीं वो मुझे आग में जलावे
اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے، وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے۔ ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے۔ انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں۔ یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے، پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو۔ اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ، ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پائے گی زکوٰۃ دی، وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے۔ اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، سادہ کی جانتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں۔ وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق، وہ بھی جانتے تھے۔ اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے نبی کے یہاں۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے، اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو، اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی، اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔ آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے،
یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے. وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دن تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں. بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا. جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے. اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں. مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا. تو کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے. کہنے لگا اچھا اللہ میں بھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا. بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں. ڈرو اس کے قہر سے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں. وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی. فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں. ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی. یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے. پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے. اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام مارا. اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں. او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا. میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں. قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ہم امیر ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ. میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا. اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا. وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے محبوب گواہ مانتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں. اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں. یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی. جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا. حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی
آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتہ یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی
तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा? लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा? आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह ताला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली ये मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले। खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले। बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए, मां बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है, समझो। या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं। जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जिस वक्त अबू जहल उन सारे अपनी फौज को तैयार कर रहा था ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, निकल ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए, नबी बच ना जाए, और अपनी फौज को बाकायदा ये हिदायत देकर तकड़े करके मजबूत करके फिर वापस आया। कह दो खुदा ने बुलाया, कह दो खुदा ने बुलाया। आके कहने लगा कि एक कुआं भी इधर खोद दो जमीन में, ऊपर कान्ने रखो, अगर निकलेगा भी तो इसमें गिर पड़ेगा। फिर चला गया, फिर वापस आया। अल्लाह में बुला रहा है ना। कहने लगा कि इस कुएं में अगर गिर जाए और यूं कहे मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, खुदा कहलवा रहा है। अबू जहल सरदार मक्के का जाके सो गया। दिल में आई चलूं देखूं तो सही फौज सो न गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा। धमाका हुआ ना, सारी फौज आके दे पत्थर। अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमर इब्न हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेनियाज़ है उसकी। इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो, मक्का छोड़ दो। इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भर के इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह, ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं?
فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور کالی کملی والے ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا۔ آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا۔ جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے، آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں، اب چلو۔ اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں، اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں، اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے، صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ رکھا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا؟ آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں، کام دوں گا، میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔
تشریف لے گئے. مکے والوں نے فوراً آیا ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے وہ پچھلی بات سوچو. ابو جہل آیا نا, سردار آئے, آ کے دیکھے تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے. وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی. انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے. انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی. لگے ہوئے آپس میں. ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب, لگ گئے آپس میں. انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے. دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا. جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے کسی اور نے پھینکی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. چپکا سا اجرے میں گیا. والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا. قربانی یہ بھی کم نہیں, خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے. صحابہ کرام کا مقام اونچا, اہل بیت اعظام کا مقام اونچا. جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو, مکے والوں کا فہم دیکھو, ان کی سمجھ دیکھو, ان کی سمجھداری دیکھو. سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے, سہیل کے مکان پہ نہ گئے, عثمان کے مکان پہ نہ گئے, طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے, عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے, ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے, سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے. ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان, قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان, چل مکے والوں کی مان جا. مکے والوں کا بھی عقیدہ کسی محلے میں نہیں گئے, کسی گلی میں نہیں گئے, کسی کے دروازے پہ نہیں گئے, سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں. مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا, اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, وہیں ملیں گے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے آ کے, سیدہ اسما نکلی ہیں باہر. نے کہا کی بیٹی جی کدھر ہے تمہارا نبی, تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق کی پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. حاجیوں, نمازیوں اور جنت کے ٹھیکیداروں, ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے. شرم کرو, حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ. منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا اسی بڑے سیاستدان ہے جی, ایویں لوگوں نے راہ لا دیں دے. لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ. اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا. بات نبی کی ہے اور قتل کا منصوبہ ہے, باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے, اندھیرا ہے, اکیلی ہے. وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جاؤ تمہاری چھٹی ہے, تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ. نہ ذرا سوچو نا, یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی, مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں, میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں, مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا. یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا, مگر صدیق کا خون ہے, کیسے جھوٹ بولے. امیہ بن خلف کہنے لگا کاکی سیدھی سیدھی طرح بتا ورنہ پرخ سے اڑا دیے جائیں گے. آگے بھی ابو بکر کی بیٹی ہے, کہنے لگی جاؤ تم سارے چودھری ہو, میں جانتی ہوں مکے کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, سارے مکے کے بہادروں کو بلا لے آؤ, اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا, میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ.
जाओ जाओ अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल बताएंगे कि नहीं? कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते। मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है, उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता, इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है, अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गांव में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया, अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? ना का कुछ नहीं। फरमाया, हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है, रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह, अबू बकर का घर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रूखे अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलिया ने,
सिद्दीक दी सारे यारा तू रब वखरियां रहमतां गलियां ने क्या हिजरत वाली रात भली क्या हिजरत वाली रात भली जिस रात हुजूर दी जात चली क्या हिजरत वाली रात भली जिस रात हुजूर दी जात चली सिद्दीक अकबर दे मोढ़ाते महबूब खुदा दिया तलियां ने सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरियां रहमतां गलियां ने अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है काली कमली वाला शाह सवार है नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है और मिनट 2 मिनट नहीं और कलेजे पे हाथ रख के सोचो 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है रास्ता कोई नहीं तुम जितने हाजी बैठे हो ना 1-2 ही गया होगा गाड़े शहर तक वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं काम चल सकता है जवानी चाहिए ताकत चाहिए और सबसे बड़ा इश्क चाहिए 4 मील की बुलंदी रास्ता कोई नहीं चढ़ाई है उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले और कंधों पे सवार हैं ये साबित कर दिया लोगों मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो इसे कुछ ना कहना गार में लिए बैठा है दीदार कर रहा है काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे गार के दरवाजे पे जा पहुंचे सिद्दीक अकबर का हाल यह बना काटा आई पहली मंजिल गार दी है आई पहली मंजिल गार दी है आजमाइश यार दे प्यार दिए आई पहली मंजिल गार दिए आजमाइश यार दे प्यार दिए आशिक ने ज़रबान नाग दिया कई बार तली ते झलियां ने बार बार डंक मारता है साहब अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए आज किसी का बच्चा रोवेगा मां की गोद में रोवेगा तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे बहन की गोद में रोवेगा बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे मासी की गोद में रोवेगा बच्चा मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे वाह अबू बकर क्या कहना तेरे आंसुओं का जब तू रोया आंसू तेरे निकले रुखे मुस्तफा पे पड़े महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े हुजूर की आंख खुली मातम की अबू बकर और मेरे अबू बकर क्यों रोया क्या बात है अर्ज किया मेरे आका पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है पैर में डंक मार रही है उसका असर हुआ है अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं मुझे बेदार क्यों नहीं किया अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं मजा आएगा सिद्दीक ने जवाब दिया का अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा इश्क कहता था मर जा पर महबूब की नींद में फर्क ना है मेरे इश्क ने मुझे मैंने हरकत नहीं ली मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए इतना ऊंचा मकाम है अबू बकर का रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े
और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? इसी को कमतर मरूम कहता, जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तेला बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तिला बैठा, हाँ जो रुख महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटिया गुल दिया कलिया ने, मिठिया राता गार दिया साई नाल जो गुजरिया कलिया ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरिया रहमता गलिया ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते, अगर जरा झुक के देखते तो हमें देख लेते, और मैं पानी पानी हो गया कि आ गए काफिर, मेरे महबूब को तकलीफ न पहुंचे। इसी को कहता तमतर जा काफिर पहुंचे गारोते, जाओ काफिर पहुंचे गारोते, आई मुझे फिराक यारोते। सिद्दीक को गम लगा अब क्या बनेगी, सिद्दीक दे हुज़्नो मलाल किते, रब आप तसल्लियां भेजिया ने। कुरान आ गया, अबू बकर घबराना, इन्नल्लाह माना, तू ये ना समझ के मैं अकेला हूं, तुम दोनों के साथ तीसरा मैं खुदा हूं। बड़ा ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगली बात छोटी सी है, वो भी अर्ज कर दूं लगे हाथों साथ साथ। एक बात नबी ने फरमा दी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर, ये गार का मामला है, गार का किस्सा है, कयाम 3 दिन का है। ये गार का किस्सा है, गार का मामला है, और हमने ठहरना 3 दिन है, कयाम हमारा 3 दिन का है। सिद्दीक आराम मेरा, पहरेदारी तेरी। आएगा मामला मज़ार का, अबू बकर मैं वादा करता हूं, आराम तू करेगा, पहरेदारी क़यामत तक मैं काली कमली वाले की। यहां दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, और जब मज़ार में हम चले जाएंगे दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मैं करूंगा। अरसा लंबा होगा इसलिए पहरेदारी। और एक और जुमला समझते जाओ, फरमाया अबू बकर, गार में झोली तेरी सर मेरा, आएगा मज़ार झोली रहमत वाली मेरी सर तेरा। जो पहले तेरा दीदार करेगा वो मेरा दीदार कर सकेगा। इसलिए बड़ी ऊंची शान है। खुदावंद करीम ने इसलिए ऐलान कर दिया, लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। मैं खुदा गवाह हूं, मैं खुदा गवाह बनकर आया हूं, शाहिद बनकर आया हूं। सिद्दीक का गवाह मैं, सिद्दीक का कायनात का गवाह मैं। ये यहूदी बड़े कमीने हैं, बड़े जालिम हैं। व क़त्लहुमुल अंबिया, ये तो नबियों को कत्ल करते आए। अर्ज करने का मकसद क्या है, आपसे कोई ये बात बयान करके चंदा नहीं बटोरना। खुदा की कसम, कारी हनीफ की तमन्ना ये है, अरे जिस दिल में औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, यार दोस्तों की मोहब्बत है, उससे नीचे की तह में इमामुल अंबिया और अबू बकर की मोहब्बत को बिठा ले, कामयाब हो जाएगा, वरना मारा जाएगा। सारे सहाबा सच्चे,
पक्के नबी के सच्चे आशिक दीवाने, हम झूठे, हम गलतकार, हम स्याकार। नबी के सारे सितारे, सारे सहाबा सितारे हैं। नबी चांद है, सहाबा सितारे हैं। नबी सूरज है, सहाबा उसकी किरणें।